حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ایسی محفلوں میں بھی ہم اور آپ حاضر نہیں ہو پاتے۔ کمیٹی کے بھی ہماری سمجھ میں دو ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں، ایک شبن بھائی اور ایک بھائی جو ٹھنڈا پلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو ترقی عطا فرمائے۔ باقی ادھر ادھر اطراف میں کچھ اپنے کل کے انتظامات میں سب سے اہم عرس مبارک میں ولی کامل کا ذکر کرنا ہوتا۔ یہ ہمارے عبدالرزاق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سروس کرتے، لیکن پھر بھی یہ کس لیے آئے؟ جو پڑھے لکھے انسان ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایسی محفلوں میں ہم جس شخصیت کی محبت میں جا رہے کم سے کم جانکاری حاصل کریں اور ان کے بیانات سن کر ہم مستفیض ہوں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں۔ اس لیے ہم اور آپ ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے۔ بہرحال اب بھی جو لوگ روڈ پر ادھر ادھر ہیں، دعا کا وقت ہے، محفل کا اختتام ہے۔ جو لوگ بھی روڈ پر، ڈیوائڈر پر، جہاں کہیں بھی دکانوں کی طرف ہوں، وہ بھی دعا کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ہمارے آپ کے امام، اس مسجد کے امام مولانا نزاکت صاحب تشریف فرما ہے۔ جس وقت پوری کائنات سوتی تھی، اس وقت دعا کرنے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ جب پوری کائنات سونے کے اپنے بستر پہ آ جاتی تھی اور خواب غفلت کے قریب ہوتی تھی، تو اس وقت پیارے مصطفیٰ اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو بہت جلد قبول فرما لیتا۔ دکاندار حضرات بھی اور بھی جو ہیں، وہ تمام حضرات اس میں شرکت کیا کریں محفل پاک میں اور کل شریف میں۔ بہرحال وقت زیادہ ہو چکا، میں چند باتیں آپ کی گوشت گزار کروں گا۔ ہم اور آپ نے تقریریں بھی سنی، مولانا طاہر صاحب کی تقریر سنی، اور دیگر ہم اور آپ نے نعتیہ کلام، مناقب سنے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے اور برکتیں، سعادتیں سب کو عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے تحت میں آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار محبوب پروردگار ہم سب کے آقا جناب مد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے مصطفیٰ پہ جب درود پڑھا کرو، مولانا نزاکت صاحب نے آپ کو بتایا، بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھا کرو۔ حامد لکھنوی نے بتایا تھا کہ دل کے اندر یہ تصور کر کے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، اور زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غموں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ نبی کے نام لیوا بن جاؤ، مصطفیٰ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کریم قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صداقت کے حامل کے ساتھ ہو جاؤ، سچے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ آج ہم اور آپ ایسے ہی ولی کامل کی بارگاہ میں، ہم اور آپ حضور سیدی مرشدی و سندی حضور سیدنا رفیع اللہ شامی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں یہاں پر حاضر ہیں، جن کا دور و دراز آج ذکر ہے، جن کے دور و دراز آج چرچے ہیں، جن کے فیض سے ہم اور آپ ہی نہیں، نہ جانے کتنی کتنی دور سے لوگ آ کے ان کے فیض سے مستفید ہوتے ہیں۔ میری عقیدت تو یہ بولتی ہے، ان کی ایک نظر نے نظر میں کمال کر دیا، ان کی ایک نظر نے نظر میں کمال کر دیا۔ جو آیا در پہ اسے مالا مال کر دیا، جو آیا در پہ اسے مالا مال کر دیا۔ اور ہم جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، ہم جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر باکمال کر دیا، آپ نے خرید کر باکمال کر دیا۔ یہ اللہ والوں کا دربار ہے۔ قرآن مقدس کی آیت میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو
اللہ کے ولیوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، حسینیوں کے ساتھ، حسین کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ان ولیوں کے ہم ساتھ ہوں گے تو قسم خدا کی کوئی جگہ ہماری کمزور نہیں رہے گی۔ دنیا میں بھی چلو گے، اگر کہیں پھسلتے ہوئے نظر آؤ گے، قسم خدا کی یہ ولیوں کا وہ پاور، وہ طاقت ہے کہ اگر ان چلتے راستوں پہ بھی اگر جہاں کوئی سبب تمہیں بچانے کو تیار نہیں، اللہ کا ولی وہاں بھی تمہیں بچانے کو تیار۔ شاعر اسی کو بیان کرتا ہے کہ اللہ والے ہیں جو دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، شہسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں، اور چلا آتا ہے خود بیت اللہ ان کی زیارت کو، چلا آتا ہے خود بیت اللہ ان کی زیارت کو، کمینے قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی کامل کی درگاہ ہے کہ آج بھی بستی کے اندر اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اللہ اس کے نبی کی محبت میں ایک مستانہ زندگی گزارتے تھے، دنیا کی فکر نہیں تھی، دنیا والوں کی فکر نہیں تھی، لباس کی فکر نہیں تھی، اپنے جیب کی فکر نہیں تھی، اپنی جائیداد پراپرٹی کی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو اللہ اس کے نبی کے نام لینے کی فکر تھی، فکر تھی تو مصطفیٰ کو دل سے یاد کرنے کی فکر تھی۔ تاریخ گواہ ہے انہوں نے جب دل سے اللہ اس کے نبی کو یاد کیا، زمانے والوں نے، بستی والوں نے دیکھا کہ ایک دن ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ایک بانس کی لکڑی لیے ہوئے، جسے آپ اپنی زبان میں بانسری بولتے ہیں، اسے لیے ہوئے آنکھوں سے لگا کے پھر ادھر ادھر کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ جب قریب بڑھے تو دیکھا کہ زبان سے آواز آ رہی، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی، اللہ کے نغمے آ رہے ہیں۔ جب یہ آواز سنی تو لوگ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد پوچھنے لگے، بات یہ تو سمجھ میں آ گئی، آپ کلمہ پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، آپ محمد رسول اللہ کہہ رہے، لیکن بات یہ سمجھ میں نہیں آئی آخر نگاہوں سے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس بانسری کے اندر، اس بانس کے اندر، اس لکڑی کے اندر کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ کے ولیوں کا پاور دیکھیے، مصطفیٰ کریم کے سچے دیوانوں کی طاقت دیکھیے۔ اللہ کے ولی نے حضور سیدی رسول اللہ شاہ میاں نے ارشاد فرمایا، ہم جس خدا کا، جس وحدہ لا شریک لہ کا کلمہ پڑھ کے اس کے نبی کی رسالت کو مان رہے، نبی کی نبوت کا اعلان کر رہے، ہم اسی نبی کا روزہ دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دادا میاں کا دامن، نعرہ تکبیر۔ آپ نے فرمایا ہم جس رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم اسی اپنے نبی کے روزے کا دیدار کر رہے۔ لوگ تو ہر دور میں بزدل ہوتے، ہر دور میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر دور میں الگ الگ لوگ افسانے سناتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں کے بیچ میں بہت سارے پہاڑ ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، 1-2 کلومیٹر نہیں، تقریباً 4,500 کلومیٹر کی دوری کا معاملہ ہے۔ یہاں سے وہاں گنبد خضرا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کا طاقت دیکھیے۔ پاس بلایا، کہا نادان ادھر آ جا، پاس جب گیا سر پہ ہاتھ رکھا، کہا دیکھ اس کے اندر کیا دکھائی دے رہا؟ قسم خدا کی دیکھنے والے شاہد ہیں، گواہ ہیں، بتا رہے ہیں کہ جب اس وقت ہم نے نگاہ دوڑائی اس بانس کی لکڑی میں، اس بانسری میں اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو نبی کا روزہ دکھائی دے رہا تھا، گنبد خضرا کے جلوے دکھائی دے رہے تھے، اور دنیا پیٹ چیٹ کر یہ کہہ رہی تھی دل کی تختی پہ لفظ مدینہ بنا لو، اپنی نظروں میں گنبد خضرا کو بسا لو۔ آج تک مسلمانوں یہ طاقت، یہ پاور بڑی سی بڑی زمینیں بنی ہیں، لیکن سیما ہے، ایک حد ہے، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر کیمیکل لگا کے، تار پہنچا کے، وائرس پہنچا کے سیما ہوتی ہے، لیکن اتنی دور سے قریب میں دکھانے کی اگر کسی کو طاقت ہے دیکھنے کی تو وہ اللہ کے ولیوں کو طاقت ہے، اور دکھانے کی طاقت ہے تو جس کے سر پہ ولی کا ہاتھ ہوتا ہے اسے بھی گنبد خضرا کا دیدار کرا دیتے ہیں، خضرا دیکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے ولی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ اسی لیے رکھا تاکہ یہ نہ سوچے کہ یہ کمال اس بانسری اس لکڑی میں ہے، کمال جو کچھ ہے اللہ کے ولی کے دست مبارک میں ہے، کمال جو ہے اللہ کے ولی کے دست مبارک میں ہے۔ اسی لیے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیا اور کہا دیکھ
جب اللہ کے ولی کا معاملہ ان کے دست ان کے ہاتھ کا معاملہ یہ ہے تو دیکھ اس ولی کامل کی ذات کا کیا معاملہ ہوگا، اور جو ولی کی ذات کا یہ معاملہ ہوگا تو حسین پاک کی ذات کا کیا معاملہ ہوگا، اور جب حسین پاک کی ذات کا وہ معاملہ ہوگا تو حسین کے نانا محمد رسول اللہ کا کیا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ مالک کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے، ایک شاعر اپنے انداز میں یہ بات کہتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا عالم یہ ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا۔ جب اللہ کے ولیوں کا یہ عالم ہے تو ولیوں کے نبی کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، نبیوں کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا۔ ولیوں کی بارگاہ میں اگر عقیدت و محبت حاصل کرنا ہے، اگر ان سے فیض حاصل کرنا ہے تو وہاں جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں دل کی تختی کو بچھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ والے دیکھتے ہیں، جھولی تو ہر کوئی خالی پھیلا دیتا ولیوں کی بارگاہ میں، لیکن ولی تمہارے دل کے حال کو بھی دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا رکھے ہوئے ہیں۔ رات میں میلاد میں شامل ہوا تھا کہ نہیں شامل ہوا تھا، اس نے میرا ذکر سنا تھا کہ نہیں سنا تھا، رسول اللہ کی نعتیں سنی تھی کہ نہیں سنی تھی، اس نے اللہ کا فرمان سنا تھا کہ نہیں سنا تھا۔ اگر نہیں سنا تھا تو قسم خدا کی وہ اللہ کے ولی تمہیں دینے کو سب کو دے دے، لیکن مسلمانوں کو تم سے ضرور ایک بار ناراض ہوں گے، ضرور کہیں گے کہ کیسا میرا ماننے والا ہے، میرے نبی کی نعتوں سے دور رہا، میرے فرمان سے دور رہا، خدا کے کلام کی تلاوت سے دور رہا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، صداقت والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں مسلمانوں، جسے کسی طاقت کسی پاور کے جسمانیت کے اعتبار سے، مشینری کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے رب کی قدرت کی ضرورت ہے، اور وہ قدرت اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرما دی۔ اسی لیے کہا میرے بندو تم اللہ سے ڈرو اور ان ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ جہاں کوئی بھی طاقت نہیں پہنچتی ہے وہاں میرے ولی کی طاقت پہنچ جاتی ہے، اور میرے ولی کی طاقت تمہاری حفاظت کرے۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں، بڑے بڑے ایسے مارکے آئے جہاں کوئی نہیں پہنچا تو مسلمانوں ولیوں کا پاور، ولیوں کی طاقت پہنچی۔ المختصر ایک 2 منٹ کی بات ہے، بتا کے اپنی بات کو اتمام تک پہنچا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ ولیوں کی طاقت دیکھیے، یہ جس کے نقش قدم پہ چلنے والے اللہ کے ولی ہیں وہ میرا حسین اعظم ہے، جس کے خاندان سے ولایت کا تاج بڑھتا ہے، جس کے گھر سے ٹھیک میں صرف دانا پانی میں نہیں بلکہ ولایت اور بادشاہت کے تاج بڑھتے ہیں، وہ میرا حسین ہے۔ اس گھرانے سے کوئی تو سلطان ہند غریب نواز بن کے چمکتا ہے، کوئی تو قابل پاک بن کے چمکتا ہے، کوئی وارث پاک بن کے چمکتا ہے، کوئی سبحان اللہ بن کے چمکتا ہے، کوئی دلی کا نظام الدین بن کے چمکتا ہے۔ اسی گھرانے کے مسلمانوں نقش قدم پر محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ بس اسی گھرانے کی یہ بات سنیے کہ 10 محرم کی تاریخ تھی، سیدنا امام حسین میدان کربلا میں اپنے سب گھر والوں کو، ایسو غربا کو جہاں پہ شہادت دلا چکے تھے، نیا شادی عسکر لے کے میدان کربلا میں پہنچے تھے، ظالموں کو پیش کیا کہ ظالموں یزیدیوں دیکھ لو، کم سے کم میرے علی عسکر کو پانی دے دو، میرا علی عسکر پیاسا ہے۔ ارے 3 دن دھوپ کو پیاس تھا اور آپ برداشت نہیں کر پاتے، ایک دن کے روزے میں نہ جانے کتنے بہانے لگاتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، ہمارا کام بہت ہے، پوچھو فاطمہ کو لالوں سے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، 3 دن سے دانا نہیں ملا ہے، لیکن کربلا کی زمین اور تاریخ گواہ ہے دانا پانی کربلا میں نہیں ملا، لیکن اگر حسین کا خاندان چاہتا تو کربلا کے ذریعے فرات کا پانی تو نہیں تھا، لیکن دریائے دجلہ، دریائے فرات جتنی دریائے دنیا کی تھی ان کی اوقات کیا ہے، حسینی خاندان چاہتا تو آب کوثر کا جام جنت سے منگوا لیتا، کھانا منگوا لیتا، لیکن نہیں، حسین امت کے لیے 10 بن کے بنے ہوئے تھے، صبر دکھا رہے تھے، حسین صبر کا اعلیٰ مقام دکھا رہے تھے۔ 10 محرم کی تاریخ علی اصغر سامنے ہے، ظالموں سے پانی دے دو، یزیدیوں پانی دے دو، اس بچے کا کیا قصور ہے، ظالموں نے پانی نہ دیا، ظلم نہ علی اصغر کی گردن پر
पर एक तीर छुपा है, उस तीर को छुपने के बाद अली जैसे खामोश हुए। इमाम हुसैन ने सोचा, घर की खवातीन ने सोचा कि अब बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही, शायद कि बच्चे को पानी जालिमों ने दे दिया होगा, बच्चे से क्या बुराई थी, बच्चे को पानी मिल गया होगा। लेकिन मालूम नहीं था कि जालिमों ने पानी तो नहीं दिया, जालिमों ने तीर पैसा दिया। जुल्म और सितम का जो यसर की हालत को छुप गया और रसूलुल्लाह ने आबे कौसर को जाम से दे दिया, इसलिए वो खामोश हो गया। इसी असना में तारीख गवाह है, शाम के एक दरिया के अंदर एक ताजिर अपने पानी के जहाज से तिजारत का सामान लिए जा रहा था, साजो सामान था तिजारत का साजो सामान लिए जा रहा था। उसी तारीख को आवाज लगाई, अबिसनी 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 अबिसनी, या हुसैन, अरे हुसैन मेरी मदद कीजिए, अरे हुसैन मेरी मदद कीजिए। इतना कहना था, यही तारीख थी। क्या देखते हैं, जहाज जो डूब रहा था, सामान्य तिजारत गर्क होने की करीब थे, सवारियां रो रही थी, अपनों को याद करके बेगानों को याद करके रो रहे थे। लेकिन ऐसे आलम में वो दीवाना हुसैन हुसैन कह रहा है, हुसैन को याद कर रहा है। इतने में क्या देखा, एक चादर ओढ़े हुए, नकाब ओढ़े हुए घोड़े पर सवार करीब आया और डूबते हुए जहाज को हाथ लगा दिया, जहाज पार हो गया। जहाज दरिया से नजात के दरिया साहिल नजात पे पहुंच गया, किनारे पे पहुंच गया और फौरन घोड़े पे सवार फौरन चल देता है। वो आशिक हुसैन कहता है, जरा ये तो बता दो, नकाब चेहरे से हटा दो, चादर चेहरे से हटा दो, कम से कम ये तो बता दो आप कौन हो जिसने मेरी मदद की है, कौन हो जिसने मुझे चूमते हुए जहाज से निकाला है और मुझे ही नहीं बल्कि हुसैन के सदक़े में पूरे जहाज को बचा दिया है, पूरा जहाज बच गया। कौन हो तुम, जरा अपना पर्दा हटा दो, रुख से चादर हटा दो, दिखा दो कौन हो। तारीख गवाह है, मेरे हुसैन ने जैसे चादर हटाई क्या देखा, वो रोने लगा। देखा क्या है, ये तो वही है जिन्हें हुसैन के नाम से बुला रहे थे, ये वही है जिन्हें हुसैन के नाम से आवाज दे रहे थे। जैसे हुसैन को देखा गोद में कुछ छुपा है, पूछे ये गोद में क्या है, कहा मेरा अली असगर है। इसकी हालत में अभी अभी जालिमों ने तीर चलाया था, लेकिन नाना का उम्मती दरिया में डूबता हुआ हुसैन को बुला रहा था। तो हुसैन ने सोचा जिस उम्मत के लिए हुसैन ने सबको कुर्बान कर दिया है, तो ये लाश रखना क्या है, चलो पहले नाना के उम्मती को किनारे लगा ले, पहले नाना के उम्मती को बचा ले, चलो पहले नाना के उम्मती को बचा ले, कलमा पढ़ने वाले को बचा ले। इसलिए मेरे दीवाने, ये मेरे हाथ में और कुछ नहीं, ये मेरे अली असगर की लाश है। उस वक्त दीवाने ने कहा था कि ऐ मेरे आका हुसैन, आप ना आते हम डूब जाते, बेहतर था। आप इतनी मुसीबत में परेशानी में फिर भी मेरी मदद को आए हैं। हुसैन ने जवाब दिया था, हुसैन नबी का नवासा है, उसे ये गवारा नहीं कि अपना घर का घर को लुटा दे, लेकिन नाना का कोई उम्मती को लूटने नहीं देगा, नाना को उम्मती को डूबने नहीं देगा, क्योंकि हुसैन का घराना वो घराना है, मेरे हुसैन वो हुसैन है कि डूबते हुए वो कोई भी अगर बुलाता है उन्हें मोहब्बत और अकीदत के साथ, तो कसम खुदा की हुसैन उसके मदद के लिए आ जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा क्या ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और अल्लाह वालों के साथ रहो, ताकि जहाँ कोई ताकत नहीं पहुंचती है, जहाँ इन वलियों की ताकत पहुंचती है, हुसैन के खानदान वालों की ताकत पहुंचती है। इसीलिए शायर कहता है टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे ना जो फलक पर वो तारा हुसैन है। आइले फिरत समझ न सके मर्तबा हुसैन का, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तब्दील देखी। आइए उसी की बारगाह में मोरा जिनके खाते हैं उनके सदके में मिला है सलातो सलाम पेश करें।